نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اہمیت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی اہمیت۔ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی اور ان سے اس کے مالک کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے۔ جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ اب میں عربی کی حدیث پڑھوں گی۔ اس کی ضرورت کیا ہے عربی کی حدیث پڑھنے کی؟ وقت نہیں ضائع ہوتا آپ کا؟ ضرورت کیا ہے؟ اصل اور ترجمے میں فرق ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اصل جو ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، چاہے آپ کو پوری طرح سمجھ نہ بھی آئے، لیکن اس سے یقین کی ایک قوت ہوتی، یعنی ایک یقین کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں پھر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وزهره كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعده بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها أقصاء ولا جلحاء ولا عذباء تنتحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، یعنی گولڈ پلیٹس، پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے اس شخص کے یعنی جو زکوٰۃ نہ دینے والا ہے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پہ داغ لگائے جائیں گے۔ جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی، یعنی یہ صرف ایک بار نہیں ہوگا، جب وہ ٹھنڈی ہوگی تو پھر گرم کی جائیں گی۔ اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ دنیا میں انسان زکوٰۃ نہ دے کے کتنے دن مال رکھ سکتا پاس، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے اور اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن کا دودھ دوہے اور عرب کے رواج کے مطابق یہ دودھ مساکین کو پلا دے، وہ قیامت کے دن ایک ہموار میدان میں اوندھے منہ لٹایا جائے گا، اور وہ اونٹ بہت فربا اور موٹے ہو کر آئیں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا، یعنی سب کے سب آئیں گے، اور منکر زکوٰۃ کو اپنے کھروں سے روندیں گے، یعنی لتاڑیں گے اس کو چڑھ کے، اور اپنے منہ سے کاٹیں گے، یعنی دانتوں سے۔ جب پہلا اونٹ یہ سلوک کر کے چلا جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے گا یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گائے اور بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟
فرمایا کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندھا لٹایا جائے گا، یعنی الٹا لٹایا جائے گا، یعنی منہ نیچے اور پیٹھ اوپر، ایک ہموار زمین پر، اور ان گائے اور بکریوں میں سے کوئی کم نہ ہوگی، سب کی سب آئیں گی، اور ان میں سے کوئی سینگ مڑی نہ ہوگی، نہ بغیر سینگوں کے، نہ سینگ مڑی اور نہ بغیر سینگوں کے، اور نہ ٹوٹے سینگوں والی، وہ اس کو اپنے سینگوں سے مارے گی، گائے بھینس بکری سینگ مارے گی اس شخص کو اور اپنے کھروں سے روندیں گی، جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آ جائے گی، یعنی لگاتار آتی جائیں گی، دن بھر ایسا ہوتا رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا رستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ ایسا شخص بعد میں جنت میں بھی جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی باقی سارے کام ٹھیک ہوں، نمازیں ہوں، روزے ہوں، اور بھی جو نیک اچھے اچھے کام کرنے اس نے کیے ہوں، لیکن زکوٰۃ میں کوتاہی کا یہاں یہ سزا بتائی جا رہی ہے، یہ صلہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے مسلم کی روایت ہے، لیکن یہ متفق علیہ روایت ہے، کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بخاری میں بھی ہے۔ عن الاحنف بن قیس قال كنت في نفر من قريش فمر ابو ذر وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل اقفائهم يخرج من جباههم قال ثم تنحى فقعد قال قلت من هذا؟ قالوا هذا ابو ذر قال فقمت اليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل قال ما قلت الا شيئا قد سمعته من نبيهم صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو ذر آ گئے، کہنے لگے کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو بشارت دو، ایسے داغ کی جو ان کی پیٹھ پہ لگائے جائے گی اور ان کے پہلوؤں سے آر پار ہو جائیں گے، ان کی گدیوں یعنی گردن میں لگائے جائیں گے تو ان کی پیشانی سے پار ہو جائیں گے، یعنی پیچھے سے وہ چیز رکھی جائے گی تو آگے سے نکل جائے گی۔ پھر ابو ذر ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ابو ذر ہیں۔ چنانچہ میں ان کی طرف گیا اور عرض کیا یہ کیا تھا جو میں نے ابھی آپ سے سنا، جو آپ نے فرمایا؟ حضرت ابو ذر نے کہا میں نے وہی کہا ہے جو میں نے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر ان کو ڈسے اور کاٹے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامت ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا لا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل بن کر، جس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، اس کے گلے کا طوق یعنی ہار بن جائے گا، گلے میں لپٹ جائے گا، اور طوق لٹکنے والا ہار نہیں، یعنی گردن کے گرد لٹکنے والا، یہ گردن کے گرد لپٹا ہوا۔ پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر، باچھ کیا ہوتی ہے؟ ہونٹوں کے کنارے میں، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں تو اپنے لیے یہ بخل بہتر نہ سمجھے بلکہ ان کے حق میں برا ہے، ان قریب قیامت کے دن یہ بخیلی ان کے گلے کا طوق ہونے والی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جیسا جرم ویسی سزا، اس میں سونا اور چاندی کی سزا مختلف بتائے گی، اونٹ گائے بکری وغیرہ کی مختلف، اور روپے پیسے کی مختلف۔ جس مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے وہ مال تباہ و برباد ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرص واقرع وأعمى بدا للہ عز وجل ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس قال فمسحه فذهب عنه فعوتي لونا حسنا وجلدا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال الإبل فعوتي ناقة عشراء فقال يبارك لك فيها وأتى الأقرع
فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب. وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. قال فأعطاه بقرة حاملا وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بكر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي آتاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له إن الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فآتاك الله؟ فقال لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله بصري وفقيرا فقد أغناني فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ کوڑی کہتے جس کی سکن پرابلم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا، ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں۔ وہ کوڑی کے پاس آیا اور کہا تجھے کون سی چیز بہت پیاری ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور اچھا بدن، اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، بس اس سے اس کی گندگی دور ہو گئی اور اچھا رنگ اور اچھا بدن دے دیا گیا۔ پھر فرشتے نے کوڑی سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ راوی کو شک ہے یہ اونٹ کہا یا گائے کہی۔ ہاں، کوڑی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے۔ آپ نے فرمایا اسے ایک حاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال، اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن جاتا رہا اور خوبصورت بال اسے دے دیے گئے۔ فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے، پس ایک حاملہ گائے اسے دے دی گئی، اور فرشتے نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ فرشتے نے کہا تجھے سب سے زیادہ پسند مال کون سا ہے؟ کہا بکریاں۔ اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی، بس بچے لیے کوڑی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کے، اور اندھے نے بکری کے، یعنی ان سب کے جانوروں نے بچے دیے، جس سے کوڑی کے لیے ایک جنگل اونٹوں سے بھر گیا، گنجے کے لیے جنگل گائے سے بھر گیا، اندھے کے لیے جنگل بکریوں سے بھر گیا، یعنی بہت کثیر پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کچھ عرصے بعد فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی پہلی صورت اور شکل میں آیا اور کہا میں غریب آدمی ہوں، سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا، اب میرا آج کے دن اپنی منزل پر پہنچنا اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب سے ہے۔ میں تجھ سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ، جسم اور مال دیا، ایک اونٹ چاہتا ہوں جس کے ذریعے اپنی منزل میں پہنچ سکوں۔ اس نے کہا حقدار بہت ہے، یعنی خرچ بہت ہے، مال کم ہے۔ فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے؟ تو غریب تھا، اللہ نے تجھے صحت اور مال دیا۔ اس نے کہا مجھے تو یہ مال دولت باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ جھوٹ۔
فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے، اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے کہ تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اسے وہی کہا جو کوڑی سے کہا تھا۔ گنجے نے وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا، یعنی سابقہ صورت میں، اور کہا غریب مسافر ہوں، سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا، آج میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب۔ تجھ سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے بینائی دی، ایک بکری چاہتا ہوں کہ اس کے باعث اپنی منزل پہ پہنچ سکوں۔ اندھے نے کہا بے شک میں اندھا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بینائی دی، بس تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم آج کے دن میں تیرا ہاتھ نہ پکڑوں گا اس چیز سے جسے تو اللہ کے لیے لینا چاہے۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، حقیقت یہ ہے کہ تم تینوں کو آزمایا، بس تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں پر غصہ کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان مال میں سے اللہ کا حق نہ نکالے تو وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، جیسے ان دونوں سے ضائع ہوا، اور دینے والے کا پورا باقی بچا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہے۔ وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانع الزکوٰۃ یوم القیامۃ فی النار، رواہ الطبرانی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ سے طبرانی نے روایت کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منع قوم الزکوٰۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، رواہ الطبرانی۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ والباشمۃ والمستوشمۃ ومانع الصدقۃ والمحلل والمحلل لہ، رواہ الاصبہانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پہ لعنت فرمائی، نیز بال گوندنے، گندوانے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر، حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ تو یہ اس میں جو آ رہا ہے نا کہ سود صرف خود نہ لینا بھی منع نہیں بلکہ کسی اور کو دینا بھی منع، گواہی دینا اور کتابت کرنا، یعنی کس کی گواہی دینا؟ سود کی، اور سود کا حساب کتاب لکھنا، سب لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ نیز بال گوندنا، بال گوندنا یعنی آرٹیفیشل بال لگانا، اصل بالوں میں دوسرے بال لگانا، اور گوندنا اس کو کہتے ہیں، گوندنا نہیں گوندنا، اور گندوانے والی پر یعنی کہ جو کرنے والی ہو اور جو کروا رہی ہو دونوں پر، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر۔ اور حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کا وقتی نکاح کہیں کر کے پھر اس کے بعد اس سے زبردستی طلاق لے لی جائے اور پھر پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح۔ اگر کوئی کر رہا ہو یا کروا رہا ہو تو دونوں ہی اس میں آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے نا کہ میری رحمت وسیع ہے، میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ باقی آیت جو اس میں شرائط بتائی گئی تھی۔ تو بہرحال زکوٰۃ چونکہ ایک فریضہ ہے اس لیے اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور ادا نہ کرنے کے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہے۔ الزکوٰۃ فی ضوء القرآن، زکوٰۃ قرآن مجید کی روشنی میں پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یاد کرو جب بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ سورۃ البقرہ آیت 83۔ وَكَانَ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ انسان تھے۔ اب پچھلی آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ میثاق لیا، اور میثاق کی شق ایک یہ تھی کہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کے علاوہ زکوٰۃ کی تائید کرتے ہیں، تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گھر کا جو بھی بڑا ہو، یعنی شوہر ہے، باپ ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ
اپنے بچوں کی یا اپنے متعلقین کی آخرت کی فکر کرے. ہاں جیسے وہ آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور اس آگ سے بچانے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرائض کی پابندی کرائے، یعنی فرائض کی پابندی کرائے وہ، اور ان کو یاد دہانی کرائے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے نماز پڑھ بھی لیں تو ایک دفعہ ضرور پوچھتے ہیں اچھا پڑھ لی نماز؟ ہاں فکر ہوتی ہے نا، تو یہ فکر ہونی چاہیے. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی فکر ہونی چاہیے. پھر فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تک زندہ ہوں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. تو ان تینوں آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم موجود تھا. ادائیگی زکوٰۃ ایمان کی نشانی اور حرمت جان کی ضمانت ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جنگ نہ کرو. اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 11 ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرق کرتی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی تھی وہ اسی بنیاد پر کی تھی. زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا. پھر اسی طرح زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرو، نیز ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ اور صدقے سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے، اور دوسرے صدقات بھی انسان کے مال کو اور انسان کے نفس دونوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے والے سچے مومن ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حقیقت میں وہی سچے مومن ہیں. اور اس کو اگر نفلی صدقات میں بھی لیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک فرض ادا نہ ہو تو نفلی صدقات قبول نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پہلے فرض کی ادائیگی میں شامل ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے. وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک ھم المضعفون، اور جو زکوٰۃ تم لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مزید زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. زکوٰۃ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ان نیک بندوں کے لیے ہدایت اور رحمت جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اقتدار حاصل ہونے کے بعد نظام زکوٰۃ کا نفاذ فرض ہے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے. تمام معاملات کا انجام تو بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ویسے تو زکوٰۃ ہر فرد پر فرض ہے، انڈیویجول فریضہ ہے، لیکن اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ مسلمانوں سے لازماً اس حکم پر عمل کروائیں. اور اسی کے تحت حضرت ابوبکر نے پھر جنگ کی تھی کہ جو ان کی حکومت کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، تو پھر وہ امن میں نہیں، یا امان انہیں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اسلامی خلیفہ کا یا حاکم کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو بھی لک آفٹر کرے. نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ایماندار لوگوں ہی کو مساجد آباد کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخر کو مانے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ پر چلیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفر اور شرک کی علامت ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، کیونکہ جسے یہ یقین ہو کہ قیامت کا دن آنا ہے اور مجھے اپنے کیے کا بدلہ ملنا ہے تو وہ کبھی بھی نہ رکے اللہ کا حق ادا کرنے اور بندوں کا حق دینے سے۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال قیامت کے دن اپنے مالک کے گلے میں طوق بنا کے ڈالا جائے گا۔ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی دولت کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں زکوٰۃ کی آیات موجود ہیں، تقریباً 82 آیات ہیں، 82 آیات ہیں جن میں زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، لیکن یہاں چند ایک سلیکٹڈ آیات پائی گئی ہیں۔ تو نماز کے بعد سب سے زیادہ جس فریضے کی ادائیگی پر زور ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں بھی آتا ہے حکم، لیکن ایک جگہ پر آتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر براہ راست حکم کے طور پہ آتا ہے اور کچھ جگہوں پر انڈائریکٹلی آتا ہے، جہاں سائحون کا لفظ آتا ہے نا تو وہ بھی روزہ دار کے معنوں میں۔ اور حج کا بھی حکم آتا ہے لیکن اتنی تاکید نہیں آتی جتنی زکوٰۃ اور نماز کے بارے میں آتی ہے۔ شروط الزکوٰۃ: ہر آزاد مالدار صاحب نصاب مسلمان، مرد ہو یا عورت، عورت کا لفظ غور سے سن لیجئے کیونکہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں کہ ہمارے زیور کی زکوٰۃ کون دے گا۔ بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آزاد، مالدار اور مسلمان، یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ آزاد، مالدار، مسلمان، غیر مسلم پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور مالدار کتنا مالدار؟ جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کتنا ہوتا ہے وہ آگے تفصیلات آئیں گی۔ اور مسلمان سے مراد پھر مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، سب پہ زکوٰۃ ہے۔ بچے کی طرف سے اور غیر عاقل کی طرف سے ان کے والدین یا ولی یا اولیاء دیں گے جو ان کے ذمہ دار ہوں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ عنہ الى الیمن فقال ادعوهم الى شہادة ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فانہم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلة فانہم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقة فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا، لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر یہ بھی مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو کہ ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور انہی کے فقراء کو دیا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کی دعوت اور دین کی تعلیم کا کام سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چاہیے، سب کچھ اکٹھا نہیں شروع کر دینا چاہیے۔ پہلے ایمان مضبوط ہو، پھر نماز کی پابندی، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ۔ پھر آپ دیکھیں نا کیا فرماتے، اگر یہ مان لیں تو پھر یہ بتانا، یہ مان لیں تو پھر یہ بتانا۔ اگر کسی نے پہلا ہی کام نہ کیا اور اگلا اس پہ پڑ جائے تو وہ سب کچھ اکٹھے نہیں کر سکتا۔ تدریج اور گریجولی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور ایک اور بات یہ کہ زکوٰۃ اغنیاء پر ہے، مالداروں پر ہے، اور اس کے حقدار بھی پھر مسلمان فقراء ہیں۔ جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے۔ قمری سال سے مراد کیا؟ لونر کیلنڈر کا سال۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استفاد مالا فلا زکاة علیہ حتی یحول علیہ الحول عند ربہ، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس، عند ربی سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں ہے، مال کا مالک ہے، اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور پھر یہاں انہوں نے ضمنی طور پر ایک اور بات یہ کی کہ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے، تو مال پر سال گزرنا بھی شرط ہے۔ آداب اخذ الزکوٰۃ و ایتائہا، زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب۔ زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ عن عبداللہ ابن ابی اوفا قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقتہم قال اللہم صل علی آل فلان فاتاہ ابی بصدقتہ فقال اللہم صل علی آل ابی اوفا، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ فرماتے، اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ صرف اس شخص کو کیوں نہیں دعا دی، اس کی آل کو بھی ساتھ کیوں شامل کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ مال سے انسان صرف خود نہیں، اس کی اولاد اور آل بھی فائدہ اٹھاتی، تو جب وہ مال کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے تو گویا صرف اس شخص کے اپنے نہیں بلکہ آل اولاد کے حق سے بھی چیز گئی، تو اس لیے پھر دعا بھی جب ملے تو سب کو ملے۔ زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ عن ابی بن کعب قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض فقلت له أد ابنة مخاض فإنها صدقتك، فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا زهر ولكن هذه ناقة فتية عزيمة سمينة فخذها، فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه وتعرض عليه ما أرست علي فافعل، فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته، قال فإني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، ويم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا زهر، وقد أرست عليه ناقة فتية عزيمة ليأخذها فأبى علي وها يده، قد جئتك بها يا رسول الله خذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه، وقبلناه منك، قال فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بقبضها ودعا له في ماله بالبركة رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، یعنی کلیکٹ کرنے کے لیے۔ میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا۔ وہ مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو 1 سال کی اونٹنی ادا کرنا تھی، یعنی اونٹوں میں جب زکوٰۃ لگتی ہے تو اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ صرف 1 سالہ اونٹنی بنتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو۔ اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل، لہٰذا یہ میری اونٹنی ہے، جوان اور موٹی تازی، یہ لے لو۔ میں نے کہا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا۔ ہاں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ میں تشریف فرمائے، اگر تم پسند کرو تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو میرے سامنے پیش کیے۔ اگر آپ نے تو اسے قبول فرما لی تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے قبول نہ فرمائی تو میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ تیار ہو گیا، میرے ساتھ روانہ ہوا، اونٹنی بھی ساتھ لے لی۔ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کا قاصد میرے پاس صدقے کے لیے آیا۔ میں نے اپنا مال ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ نہ وہ دودھ دے سکتی ہے اور نہ ہی وہ سواری کے قابل ہے۔ میں نے کہا یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، یہ لے لو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اسے یعنی اونٹنی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اسے لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے۔ چنانچہ آپ نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا کی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کی۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کو زیور کی زکوٰۃ نکالنی ہے اور اس میں سے آپ زیور ہی نکال رہے ہیں۔ اب زیور بعض اوقات اتنا نہیں ہوتا کہ جو بالکل ایگزیکٹلی وہی اس کا تول یا اس کا فگر ہو جو آپ کے اوپر لازم آتا ہے، یا کم ہو سکتا ہے یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب کم تو آپ نہیں دے سکتے، لیکن اگر اصل مقرر حد سے زائد آپ دے رہے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے مزید صدقہ ہوگا جس پر بہترین اجر ہے۔ یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ جو اس سے نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حق سے زیادہ بھی زکوٰۃ کے نام پر دیا جا سکتا ہے۔ تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم رواہ ابو داؤد صحیح۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور باپ اپنے باپ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار مویشی اپنے ٹھکانے پہ نہ منگوائے اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے کے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے گی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کی۔ کیونکہ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہر شخص خود چھوڑنے آئے گا تو کیا ہوگا، زیادہ مشکل ہوگی نا، اور اگر ایک شخص ہر گھر سے لے تو آسانی ہو جائے گی۔ بالکل ایسے جیسے آپ کا گاربیج اٹھتا ہے، اگر ہر شخص اپنا گاربیج چھوڑنے کسی ایک جگہ جائے گاڑی لے کے ہر ہفتے تو کتنی مشکل ہوگی، لیکن ایک گاڑی آتی سب کو اٹھا کے لے جاتی، تو اس میں کیا ہے، سہولت ہے۔ تو یہ حکم جو ہے ایک سہولت کے لیے دیا گیا ہے، اور اگرچہ فریضہ کس کا ہے، دینے والے کا، لیکن کس پہ ڈالا گیا، لینے والے۔ زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ بہت خراب۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کتب له التي امر اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يخرج في الصدقة ولا ذات عوار ولا تیس ما شاء المصدق رواہ البخاری۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ حکم لکھ کر دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیا تھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیب دار اور نر نہ لیا جائے، ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا رضی اللہ عنہ الى الیمن قال فی آخر الحدیث وتوقع کرائم اموال الناس رواہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن پر حاکم بنا کے بھیجا تو فرمایا زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کیوں؟ پچھلی حدیث میں یہ نا کہ دینے والے کو ایسی چیز نہیں دینی چاہیے، اور دوسری طرف لینے والے کو کیا ادب سکھایا کہ تم لوگوں کے بہترین مال کی طرف نظر نہ رکھو۔ کیوں؟ مال یعنی انسان کی کمزوری ہے نا، اور انسان مال کی محبت میں شدید ہے۔ ایسے میں
کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دین سے دور بھاگنے لگیں اور دین ان کے اوپر ایک بوجھ بن جائے، کیونکہ سب کا ایمان اس درجے کا نہیں ہوتا کہ وہ خوشی کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کریں، تو اس لیے لوگوں کے لیے سہولت رکھی گئی اور دونوں طرف سمجھایا گیا۔ یہی عدل ہے، دینے والے کو سمجھایا کہ وہ خراب چیز نہ دے، اور لینے والے کو کیا سمجھایا کہ وہ اچھی کا مطالبہ نہ کرے الا یہ کہ کوئی خود دے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلہ سازی کرنا منع ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہو تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اور اگر مال مشترک ہو تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له التي فرض رسول الله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ زکوٰۃ کے در سے جدا جدا مال کو ایک جا اور یکجا مال کو زکوٰۃ کے ڈر سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دیں تو صرف ایک بکری ادا کرنی پڑے گی۔ مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں تو ان پر 3 بکریاں زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر وہ اپنی اپنی 120 بکریاں الگ کر لیں تو دونوں کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی۔ ایسی سب صورتیں منع ہیں، کیونکہ فگر کا فرق ہو جاتا ہے نا، تو اس فرق سے پھر زکوٰۃ پر فرق پڑتا ہے، کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ تو مثلاً 2 بھائی ہیں اور ان کے پاس اگر الگ الگ کوئی چیز ہے تو وہ زکوٰۃ کے لیے اگر اکٹھی کر دیں کہ صرف زکوٰۃ کی خاطر، ویسے نہیں، یا یہ کہ اکٹھا کہیں سانجھا کوئی کاروبار ہے اور اس میں وہ زکوٰۃ کی خاطر اس کو الگ کریں کہ میں اپنی دے دیتا ہوں تم اپنی دے دو، اور نیت اور مقصد پیچھے کیا ہو کہ کم ہو جائے، تو یہ نیت درست نہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دیا کیا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس نیت سے دیا۔ مشترک کاروبار میں حصہ داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یعنی مشترک کاروبار ہو اگر کسی کا تو اس میں جتنے بھی حصہ داران ہیں ان کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له التي فرض رسول الله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواہ البخاری۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ جو مال 2 شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے سے برابر حساب کر لیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ مثلاً ایک کاروبار میں 2 آدمی برابر کے سرمایہ سے شریک ہیں تو سال کے آخر میں اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دونوں شریک زکوٰۃ کی نصف رقم دیں گے، یعنی اس کی اکٹھی زکوٰۃ کر کے پھر دونوں کے حصے میں آدھی آدھی آ جائے گی۔ کمپنیوں وغیرہ کی زکوٰۃ کی اصل ذمہ داری کمپنیوں پر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ادا نہ کرے تو حصے داران کو اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ یعنی جب کسی سرمایہ سے اکٹھا کوئی کاروبار کیا جا رہا ہو تو پھر اسی میں سے زکوٰۃ ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ نہ دینے والے ہوں تو پھر خود دیں۔ حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ ان علی ان العباس سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقته قبل ان تحل فرخص له فی ذلک رواہ الترمذی حدیث حسن۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کو رخصت دے دی۔ مثلاً اگر آپ کی زکوٰۃ ذوالحج میں واجب ہے تو آپ رمضان میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، یا اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ آئندہ 2 سال تک اپنے مال میں کوئی کمی نہیں کریں گے تو آپ 2 سال کی اکٹھی بھی دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ ایسا ضرورت مند سامنے آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ کرنا چاہتا ہے اور زیادہ کی ویسے گنجائش نہیں، صرف زکوٰۃ ہی سے کر سکتا ہے تو اس میں ان ایڈوانس بھی دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہیں تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن ضرورتاً دوسری جگہ بھجوانی جائز ہے۔ عن عمران بن الحسین استعمل علی الصدقۃ فلما رجع قیل له این المال قال وللمال ارسلتنی اخذناه من حیث كنا نأخذه على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وودعناه حیث كنا ندعه رواہ ابن ماجہ۔
حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ انہیں زکوٰۃ کا تحصیلدار مقرر کیا گیا، عمران بن حسین کو۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا؟ ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے عہد رسالت میں لیا کرتے تھے، اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں عہد رسالت میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ یعنی جو اس کا علاقہ تھا، مثلاً ایک خاص ایریا یا سٹی کا یا ولیج کا کسی کو ذمہ دار بنایا گیا، تو لوگ کیا کرتے تھے، وہیں سے کلیکٹ کر کے پھر اسی ایریے کے غریبوں کی مدد کر دیتے، اور یہی افضل صورت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ عنہ الى اليمن فقال فعالمهم ان اللہ افترض علیہم صدقة فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا لوگوں کو بتانا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر انہی کے فقراء کو دی جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ کے مال میں خیانت یا خرد برد کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ ان عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی الصدقۃ فقال یا ابا الولید اتق اللہ لا تأتی یوم القیامۃ ببعیر تحملہ لہ رغاء او بقرۃ لہ خوار او شاة لہا ثغاء قال یا رسول اللہ ان ذلک لکذلک قال ای والذی نفسی بیدہ قال فوالذی بعثک بالحق لا اعمل لک علی شیء ابدا، رواہ الطبرانی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا۔ کس کو؟ عبادہ بن صامت کو، اور فرمایا اے ابو ولید۔ یہ کیا ہے ابو ولید؟ کنیت ہے۔ عربوں میں نام کے علاوہ کنیت اور نسبت وغیرہ بھی ہوتی تھی۔ نسبت کس قبیلے سے ہے، مثلاً قرشی ہے یا خزاعی ہے یا کچھ اور ابو الولید تو عورتیں بھی اپنی کنیت رکھتی تھیں، اور وہ عموماً سے ام ہانی جیسے۔ ابو ولید، مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بل بلا رہا ہو، یا اپنے کندھوں پہ چوری کی ہوئی گائے اٹھائی ہوئی ہو۔ یعنی زکوٰۃ کے مال میں سے اگر زکوٰۃ کلیکٹر کچھ بھی نکالتا ہے، کچھ بھی ذاتی مال کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کا حال ہے۔ گائے اٹھائی ہوئی ہو جو ڈکار رہی ہو، یعنی شور مچا رہی ہو، یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو، میں کرنا، اور تم مجھے سفارش کے لیے کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد فرمائیں کیونکہ ہم ان کی شور کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اور ایک شور اور ایک کندھوں پہ اٹھانا، آپ دیکھیں کہ ایک بکری اٹھانا کندھے پہ آسان کام ہے، یا گائے اٹھانا یا اونٹ اٹھانا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مال زکوٰۃ میں خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ یعنی اتنی سخت بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا۔ یعنی اتنا ڈرے کہ انہوں نے اس کام کے کرنے سے ہی انکار کر دیا کہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کہ شاید میں اس ذمہ داری کو پورا نہ کر سکوں، اور کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہو۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کے اندر فنڈز کی کتنی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے، مس اپروپریشن، اور کتنا مس یوز ہوتا ہے بعض اوقات۔ مسلمان ملکوں کے اندر یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، یعنی خیانت۔ عن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له قم على صدقة بني فلان وانظر ان تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك او كاهلك له رغاء يوم القيامة قال يا رسول الله اصرفها عني فصرفها عنه، رواہ الطبرانی والبزار۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ اب یہ کیوں ہوتا تھا
کبھی تو آپ نے پڑھا نا، جیسے عام الوفود کے مسلمان جو قبیلے ہو جاتے، پھر ان کے اندر سے ہی آپ ذمہ دار مقرر کر دیتے یا مزید ذمہ دار بھیج دیتے، یعنی پورے عرب کو ایک طرح سے اسٹیبلش کیا اور وہاں ایک حکومت قائم کی اور نظام قائم کیا، عمال مقرر کیے، زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے مقرر کیے، تو مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا۔ اب سعد بن عبادہ کو بھی بھیجا گیا کہ جاؤ فلاں قبیلے سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ اور ہاں دیکھو، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف ذمہ داری نہیں دیتے تھے بلکہ ذمہ داری ادا کرنے کا حکم بھی دیتے اور اس کے لیے توجہ بھی دلاتے۔ فرمایا دیکھو کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو۔ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دی۔ آپ نے انہیں سبکدوش کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ بتاتا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو آپ اس کا عذر قبول بھی کر لیتے۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلی روایت میں عبادہ بن صامت ہے اور یہ سعد بن عبادہ ہیں، یعنی بہت معتبر صحابہ ہیں یہ، لیکن وہ اس بات سے ڈر گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے کے اہل نہ پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ ذمہ داریاں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ اسے طبرانی اور بزار نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے۔ ان ابی حمید الساعدی قال استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد يقال له ابن اللتبیہ قال عمرو وابن ابی عمر على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي اهدي لي قال فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل ابعثه فيقول هذا لكم وهذا اهدي لي افلا قعد في بيت ابيه او في بيت امه حتى ينظر ايهدى اليه ام لا والذي نفس محمد بيده لا ينال احد منكم منها شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تيئر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي ابطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين رواہ مسلم۔ حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد ایک قبیلے کا نام ہے، اس کے ایک شخص ابن لتبیہ کو عامل مقرر کیا، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے۔ حضرت عمر اور حضرت ابن ابو عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے سیلدار مقرر کیا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بیت المال کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور واپس آ کر کہتا ہے یہ تو آپ کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال یعنی تحفے کے نام پر لے گا تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کے لائے گا۔ اونٹ ہوگا تو بلبلاتا ہوا ہوگا، گائے ہوگی تو چلاتی ہوئی ہوگی، بکری ہوگی تو ممیاتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی سرکاری ڈیوٹی پر ہو یا کسی بھی ادارے کی طرف سے کسی خاص ذمہ داری پر مقرر ہو تو اس ذمہ داری کو پوری امانت سے نبھانا چاہیے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ذاتی مفادات حاصل نہیں کرنے چاہیے۔ عام طور پر آپ دیکھیے کہ لوگوں کو بڑے عہدوں سے دلچسپی کیوں ہوتی کہ وہ اپنی منمانی کر سکیں گے، ناجائز سفارشیں کرا سکیں گے، یا پھر رشوت۔ تو یہ تحفہ نہیں تھا بلکہ کیا تھی؟ رشوت تھی۔ عامل کو ایسے تحفے یا رشوت سے منع کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ یعنی یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے کا لین دین نہیں کر سکتے، دوست احباب رشتہ دار میل ملاقات عزیز ہمسائے پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں زندگی میں، بلکہ حکم دیا گیا
تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن اس ہدیے سے اور اس تحفے سے منع کیا گیا اور اس کو حرام قرار دیا گیا، کیا حکمت ہے اس کا؟ کیونکہ یہ شخص ایک ذمہ دار ہے اور یہ ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اسے جا کے زکوٰۃ وصول کرنی۔ اب یہ کسی سے زکوٰۃ لے رہا ہے اور وہ شخص یہ کہتا ہے اچھا تم یہ لے لو اور میری زکوٰۃ میں سے اتنا کم کر دو، کیونکہ پیچھے والوں کو کیا پتہ چلے گا کہ میری بنتی کتنی تھی۔ اب بھی بہت سے لوگ ٹیکس بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، رشوت دے دیتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی جو پہلے بات ہوئی ہے وہی ہے کہ وہ ایک سرکاری ڈیوٹی پر تھے، تو سرکاری ڈیوٹی کرتے ہوئے صرف تنخواہ لینا ہی جائز ہے، اوپر کا مال حرام ہے، یہ مراد ہے۔ یعنی ڈیوٹی پر جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے وہی آپ کا حق ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا نا پھر تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھتے پھر دیکھتے کہ تمہیں گھر میں تحفے آتے ہیں یا نہیں۔ گھر میں تحفے کس کی طرف سے آتے ہیں؟ جہاں کوئی ذاتی تعلق ہوتا ہے یا جہاں کوئی رشتہ داری ہوتی ہے یا ویسے لین دین ہوتا ہے یا دوستی ہوتی ہے یا جان پہچان ہوتی ہے، ورنہ تو کوئی کسی کے گھر تحفہ نہیں بھیجتا۔ تو چونکہ یہ یہاں پر کس ڈیوٹی پر تھے؟ سرکاری ڈیوٹی پر تھے، اور یہ ڈیوٹی ان کی کوئی ذاتی کام نہیں تھا ان کا، اس لیے یہاں پر انہیں منع کیا گیا۔ اور خصوصاً وہ تحفہ، ایک اور بات یاد رکھیے، یہاں اس تحفے کی ممانعت ہے جس کو لینے کے بعد انسان حق بات نہ کہہ سکے، جو کسی کا منہ بند کرنے کے لیے ہو، یا کسی کو کسی کے فرائض کی ادائیگی میں جو تحفہ رکاوٹ ہو۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی سے کچھ لے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کے مرہون منت ہو جاتے ہیں، اب آپ کی نظر نیچے ہو جاتی ہے، اب آپ اس کو جواب میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو اب ایک عامل جو زکوٰۃ لینے گیا ہے، جو لوگوں کا مال لینے جا رہا ہے، جو حق ہے ایک ان کے مال میں اللہ کے دوسرے بندوں کا، تو یہ ایک مشکل ڈیوٹی ہے، آسان نہیں ہے۔ اب وہ لینے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جن سے لے گا وہ کبھی ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کا ایمان اتنا اچھا نہ، وہ رعایت چاہیں۔ اب وہ رعایت کس سے چاہیں گے؟ اس کلیکٹر سے، اس ذمہ دار سے۔ یہ تو رعایت نہیں کرے گا۔ اس سے رعایت حاصل کرنے کے لیے، فیور لینے کے لیے عموماً کیا حربہ اختیار کیا جائے گا یا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کچھ دے دلا کے خوش کر دو اور پھر باقی فرض کی ادائیگی سے جان چھڑا لو۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جس سے انسان کے فرائض میں کوتاہی ہوتی ہو وہ ممنوع ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ ہر وہ احسان کسی کا یا کسی کی طرف سے پہنچنے والا فائدہ جو آپ کے مقصد یا آپ کی ڈیوٹی یا آپ کی ذمہ داری میں رکاوٹ بنے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔